السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 43۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ سکر نشے کو کہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو یا سمجھنے لگو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنبا، اور نہ جنابت کی حالت میں، الا مگر عابری سبیل، کہ تم سفر کر رہے ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم مردہ مریض ہو یا بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد، یا آئے تم میں سے کوئی، منکم، تم میں سے کوئی، من الغائط، قضائے حاجت سے، او یا لامستم النساء، تم نے ہاتھ لگایا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا، اور تم نہ پاؤ، ماء پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا، اور مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہرے کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان عفوا غفورا، بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ اس آیت میں 3 احکامات نازل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حکم شراب کو تدریجاً حرام کرنے کا، سب سے پہلا حکم اللہ پاک نے 5ویں پارے میں نازل فرمایا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا عرب میں بہت رواج تھا، اور جو رواج ہوتا ہے وہ سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے چھٹکارا آسان نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اس کو ایک دم بین کر دیتے ہیں، کسی بھی ایسی چیز کو جو کہ معاشرے میں رائج ہوتی ہے، تو لوگ اس کے چور راستے نکال لیتے ہیں، اور وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک نے حکمت عملی کے ساتھ اس کو حرام کیا کہ اس کے چور راستے نہ نکلیں، اگر یہ ایک بار حرام ہے تو ہمیشہ کے لیے ہی حرام ہو جائے۔ ابھی بھی لوگ پیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ عام نہیں ہے، رواج نہیں ہے، اور یہ اتنی آسان بھی نہیں ہے حاصل کرنا، اور اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ سے مل جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی وہ یہ نہیں تھی، بلکہ وہ یہ تھی کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو تھی وہ یہ تھی، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہے۔ پہلی آیت یہ تھی، دوسری آیت جو تدریجاً احکامات میں، وہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو شراب نہ پیو۔ اب دیکھو، نماز کے جو احکامات ہیں یا اوقات ہیں وہ اتنے قریب قریب ہیں کہ یوں نہیں ہو سکتا کہ بندہ اگر ظہر کی نماز پڑھ کے پی لے تو عصر تک اس کا نشہ اتر جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور چلو عصر پڑھ کے پی لے تو مغرب تک اتر جائے گا، نہیں ہوتا۔ اور اگر مغرب پڑھ کے پی لے تو عشاء تک اتر جائے گا، نہیں ہوتا۔ ہاں، عشاء پڑھ کے پی لے تو فجر تک کا ٹائم لمبا ہے، شاید ختم ہو جائے، یا فجر کے بعد پی لے تو ظہر تک کا ٹائم لمبا ہے، شاید پی جا سکتی ہے۔ لیکن اس صورت میں جب یہ حلال ہوتی، یہ تو حلال ہی نہیں رہی۔ اب کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 10 مبشرہ صحابیوں میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی تھی، ان کے ہاں کچھ صحابہ کھانے پر دعوت میں موجود تھے۔ تو جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد ایز اے رواج، کسٹم، شراب کا دور چلا اور سب نے شراب پی، تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو پھر ان میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور امامت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے نماز پڑھانی شروع کی، تو سورہ کافرون انہوں نے پڑھنی شروع کی۔ اب مدہوشی تھی، زبان لڑکھڑا رہی تھی، تو جہاں پہ لا اعبد ما تعبدون پڑھنا تھا وہاں پہ اعبد ما تعبدون پڑھ لیا۔ اب اس سے شرک ہو گیا، الفاظ کیا بدلے، شرک ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس میں اور بھی ملٹیپل احکامات ہیں، یعنی کہ ہم نے کوئی ایسی میڈیسن کھانی ہے جس سے ہم مدہوش ہو سکتے ہیں، یا ہم اپنا نقصان کر سکتے ہیں، یا ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے بعد اب ضرور سو جائیں، تو وہ بھی نماز کے اوقات میں نہیں کھانی چاہیے۔ وہ بھی آپ نے اس ٹائم ہی کھانی ہے کہ جب آپ نے آرام لمبا کرنا ہے، صرف رات کو کھائی جائے،
اور اس کے بعد سو جایا جائے تاکہ فجر تک اس کا نشہ اتر جائے یا کم ہو جائے یا کسی صورت میں فجر ادا ہو جائے، یا چلے فجر اگر قضا ہو رہی ہے تو ظاہر ہے گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن باقی نمازیں تو بندے کو مل جائیں گی نا، ظہر عصر مغرب جو کہ ساتھ ساتھ ہے، اور عشاء، یہ تو ساری اس کو مل جائیں گی، لیکن فجر بھی بہت ضروری ہے، اور بیماری کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتا اگر وہ اس کی قضا کر لے تو۔ یہ حکم اس صورت میں بھی آئے گا نشہ آور دوا کھانے سے بھی، اور نشہ آور شراب پینے سے، یا جس طرح کے بھی قسم کے نشے ہیں، ہر نشہ حرام ہے، افیون کا ہے، چرس کا ہے، آئس کا ہے، اور یہ شیشہ ہے، یا جتنے بھی قسم کے نشے دنیا میں ایجاد ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ معاف کر دے ہمیں، ان سارے نشوں کو نماز کی حالت میں، نماز کی قربت میں، اذان کے قریب قریب استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہ ملٹیپل احکامات کی آیت ہے، اور اس میں جو اگلا حکم ہے وہ جنابت کا ہے۔ جنبی وہ شخص ہوتا ہے جو بیوی سے صحبت کرے یا نیند کی حالت میں انزال ہو جائے تو وہ شخص جنبی ہو جاتا ہے اور اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب جب غسل فرض ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہائے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، تو پھر نماز کے لیے ایسے شخص کو غسل کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ناپاکی کی حالت میں حاضر نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب تغتسلوا غسل اردو کے قریب ترین لفظ ہے۔ پھر اگر کوئی مریض ہو، یعنی کہ مریض کے لیے نہانے کی ممانعت کر دے ڈاکٹر کے نہانا نہیں ہے، یا سفر میں ہو تو اور وہاں پانی نہ ہو، اگر ایسا شخص جو جنبی ہے یعنی کہ جس پر غسل واجب ہے وہ مسجد میں نہ آئے، اگر وہ مسجد میں آئے گا تو غسل کر کے آئے گا، لیکن اگر وہ ایسا مسافر ہے کہ اس کے جہاں سے اس نے گزرنا ہے راستے میں مسجد سے گزرے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اجازت ہے کہ وہ فٹافٹ وہاں سے نکل جائے، لیکن ٹھہرا نہ رہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں کسی جنبی کو آنے کی اجازت نہیں۔ سیم مسجد کو نماز الصلاۃ سے مراد مسجد بھی ہے، الصلاۃ سے مراد نماز بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں ہو تو نہ وہ مسجد جائے نہ نماز پڑھے، اگر کوئی شخص جنبی ہو تو نہ مسجد جائے تو اور نہ ہی نماز پڑھے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے روزانہ کے معاملات میں سے ہیں، جیسے کسی مسجد میں کسی عالم کا گھر ہو، کسی مؤذن کا یا امام صاحب کا گھر ہو، اور وہ ظاہر ہے ادھر ہی رہتے ہوں گے، مسجد کی چھت پہ رہتے ہوں گے یا کہیں بھی رہتے ہوں گے، تو وہ جو اتنا حصہ جہاں ان کی رہائش ہے وہ مسجد سے باہر ہے، اب وہ وہاں پہ غیر مسجد والے سارے کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں آسانی سے، لیکن بلند آواز سے گانوں کی آواز ٹی وی پر یا موبائل پر چلانا ان کے لیے بھی ناجائز ہے، کہ اتنا سا مسجد کا احترام انہیں بھی واجب ہے۔ قضائے حاجت اور پانی نہ ملنے کے اوپر جو ہمارے لیے تیمم کا فیصلہ کیا گیا اللہ پاک نے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہے کہ آپ ایک غزوے میں جیش کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو آپ کا ہار گم ہو گیا، تو ہار ڈھونڈتے رہے اور وہ نہیں ملا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ دیا۔ کیا شان ہے سیدہ کی، اور آپ آرام کے لیے لیٹ گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب کو ایک ہی چیز کی طلب ہوتی ہے، وضو، اور جائے نماز تو ہم نے شروع کیا ہے، پہلے تو اتنا کوئی تھا ہی نہیں کہ وہ جہاں مرضی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، چادر بچھائی اور نماز پڑھ لی۔ وضو کے لیے انہوں نے دور دراز سارے علاقے چھان لیے، لیکن کہیں پانی کا نامہ نشان تک نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ سیدہ کی وجہ سے ہم یہاں رکے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہیں اور ان کی کمر میں اپنی انگلی سے بوتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہماری نماز جا رہی ہے، اور یہاں پہ کہیں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ کی گود میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو وہ ہلتی تک نہیں ہے، آواز تک نہیں نکالتی، چپ کر کے اپنے بابا کی جو ڈانٹ ہے نا وہ سن رہی ہیں، اور لوگ بھی
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے، اور یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے یہاں تک کہ عشاء کی جو نماز تھا وہ اس کا وقت گزر گیا۔ تو فجر کے وقت اللہ پاک نے آیت کا یہ والا حصہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ غفوراً تک یہ والا حصہ جو ہے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ اگر آپ کسی ایسے سفر میں ہوں، تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے یا عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو۔ اب تیمم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ پاک مٹی پر 3 بار ہاتھ مارنا ہے اور ہاتھ کو جھاڑنا ہے اور اس کو کھولنا ہے، ہاتھوں کو کھولنا ہے، اس کی انگلیوں کو کھولنا ہے، ہاتھ کو جھاڑنا ہے اور اپنے چہرے پہ، اپنے بازوؤں پہ اور اپنے سر کا مسح کر کے اور اپنے پاؤں پہ کا مسح کر کے تو بس نماز پڑھ لینی ہے۔ اور اگر کوئی جنبی ہو یعنی کہ غسل واجب ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ زمین پر لیٹ جائے اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونا شروع کر تو بھی اس کے لیے نماز جائز ہو جائے گی۔ لیکن بہت سارے علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ اگر 1 مہینے تک بھی آپ کو پانی نہیں ملتا، یہاں تک فرمایا ہے، تو جو جنبی ہے وہ نماز نہ پڑھے، نماز کے قریب نہ جائے۔ جس شخص نے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے وہ تیمم کر کے، یا کوئی بیمار ہو اور بیماری ایسی ہو کہ اگر پانی لگا تو بڑھ جائے گی، یا کوئی پٹی گیلی ہو جائے گی یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے گا، تو وہاں پہ وہ تیمم کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ ہمیں تیمم ملا۔ اگر وہ نہ ہوتی اور اگر ان کا ہار نہ گم ہوتا تو نہ ملتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت اسید کو بھیجا کہ جاؤ چلتے ہیں، اب ہمارا جو کام ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب سب کو کھڑا کرو۔ تو جب آپ اپنے اونٹ کو اٹھاتے ہیں تو آپ کے اونٹ کے نیچے سیدہ کا ہار مل جاتا ہے اور آپ وہ ہار اٹھا کے سیدہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب اس آیت سے ہمیں ملٹیپل احکامات اس واقعے سے نکلتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر پانی نہ ہو تو پڑاؤ کرنا جائز ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ اگر کسی مقام پر پانی نہ ہو تیمم کرنا جائز ہے، حضور کا صدقہ ہے، اللہ پاک نے ہمیں آیت نازل فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی مریض ہو اور اس کو پانی کے ساتھ تکلیف ہو رہی ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، پٹی کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے، مسح ہو سکتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمارے دین کو ہمارے لیے بہت آسان، بڑا پیارا بنایا ہے۔ اللہ پاک کا بے حساب بار شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے رعایتیں رکھی ہیں، سہولتیں رکھی ہیں، ورنہ پچھلی جتنی بھی قومیں آئی تھیں ان میں کسی قسم کی کوئی رعایت، کوئی سہولت نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں مومنوں پر بہت مہربان ہے، ہمارے لیے بہت آسان۔ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔